بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 رجب کو میرے مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور اس قیام امام حسین علیہ السلام کے 3 اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور یہ منشور میرے مولا حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت بیان فرمایا۔ اپنے وصیت نامے میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، انی لم اخرج عاشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ یعنی میرے مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں اپنے جد پیغمبر کی سیرت کو لے کر نکل رہا ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ کرتا ہوں۔ یہ میرے مولا نے اپنا منشور بیان کیا، لہٰذا یہ ایک خاص وجہ تھی مولا حسین علیہ السلام کے قیام فرمانے کی۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھے گئے تھے کوفہ سے، اور تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 18,000 سے زیادہ میرے مولا حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں نے خط لکھے کہ مولا حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، فصلیں تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور کیونکہ ادھر سے اموی خاندان کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے، اور لہٰذا جب میرے مولا حسین علیہ السلام کو اتنا شدت سے بلایا جا رہا تھا تو اب امام حسین علیہ السلام پر واجب ہو چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شرائط مہیا ہو جائیں تو پھر اس وقت واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر مولا حسین علیہ السلام ان کی بات کو نہ سنتے تو یہی لوگ اپنے خطوں میں بھی کہہ چکے تھے اور قیامت کے دن کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو بلایا تھا لیکن آپ کے نواسے خود ہی تشریف نہیں لائے تھے۔ تو کیونکہ میرے مولا حسین علیہ السلام پر اس حوالے سے بھی حجت تمام ہو چکی تھی، کیونکہ اتنے لوگ بلانے والے تھے، لہٰذا ایک سبب یہ ہے۔ تیسرا سبب، اور وہ بہت اہم ہے، سبب یہ ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ امام ہیں، امام سے بیعت نہیں مانگی جا سکتی، اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی بیعت نہ کرے مگر اپنے سے پہلے والے بڑے سے۔ مثلا علی علیہ السلام بیعت کر سکتے ہیں لیکن صرف پیغمبر کے ہاتھ پر، امام حسین علیہ السلام بیعت کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ امام حسن کا ہونا چاہیے، مولا علی کا ہونا چاہیے اور رسول خدا کا ہونا چاہیے۔ لیکن معصوم کبھی بھی کسی غیر معصوم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اور ادھر سے کیونکہ اصرار یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ بیعت کیجیے، اور امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ صرف میرے مولا حسین کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک یہ تمام انبیاء کا ہاتھ تھا۔ اس وجہ سے جو خواجہ اجمیر نے بھی کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین۔ کیونکہ یہ ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کی محنتوں کا ہاتھ ہے، یہ ید اللہ ہاتھ ہے، یہ کسی کے ہاتھ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا۔ تو بعض کہتے ہیں اتنا انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی، کر لیتے بیعت۔ تو یہ ہے کہ اتنا اصرار کرنے کی بھی ضرورت کیا تھی۔ اور ادھر سے یزید بھی یہ جانتا تھا کہ اگر عرب و عجم میری بیعت کر بھی لیں، اگر حسین علیہ السلام اگر میری بیعت نہیں کریں گے تو تب تک یہ میری حکومت مشروعیت حاصل نہیں کر سکتی، میں خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتا۔ یہ وہ بھی جانتا تھا، اس وجہ سے زیادہ اصرار کیا جا رہا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے بشدت انکار کیا، اور یہ 3 سبب بنے۔ سب سے پہلا امر بالمعروف، دوسرا سبب کوفہ والوں کا شدت سے بلانا اور خطوط کا لکھنا، اور تیسرا امام حسین علیہ السلام سے یزید کا بیعت طلب کرنا۔ لہٰذا یہ 3 اسباب بنے، اور جبکہ یہ خود مستقل اسباب ہیں، لہٰذا میرے مولا حسین علیہ السلام نے اس وجہ سے قیام کیا ہے، اور یہی فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام سے۔ لیکن اے عزادارو، کس انداز سے میرے مولا حسین نے
मदीना छोड़ा, सामान सफ़र तैयार किया और उसके बाद पैगंबर की कब्र पर हाजिर हुए और आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आना हुसैन इब्न फातिमा। ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरा सलाम हो, मैं फातिमा का लाल हूँ। और उसके बाद एक जुमला इरशाद फरमाया, जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, नाना तेरा हुसैन अब न मदीने में आएगा। ये कहकर भाई और माँ की कब्र की तरफ चले। लेकिन रावी कहता है कि जब भाई की कब्र पर जा रहे थे तो अपने कदम जमा जमा के चल रहे थे, लेकिन जब माँ की कब्र की तरफ बढ़े हैं ना, तो रावी कहता है कि ऐसे जैसे छोटा बच्चा माँ की तरफ बढ़ता है, अपने कोनियों के बल चले और आकर एक मरतबा सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मा, ए अम्मा मेरा आखिरी सलाम हो। कब्र से आवाज आई, व अलैका सलाम या मजलूम अल उम्म, या गरीब अल उम्म, या शहीद अल उम्म। ए माँ के मजलूम बेटे, ए माँ के शहीद बेटे, ए माँ के परदेसी बेटे, आप पर भी मेरा सलाम हो। अज़ादारो, रिवायत ये कहती है, खरजल हुसैन मिनल मदीनते बिनिस्फिल लैल, चंद दिनों के अली असगर को लेकर मेरे मौला हुसैन मदीना से निकल रहे हैं, लेकिन किस वक्त? बिनिस्फिल लैल, आधी रात को फातिमा के लाल ने मदीना छोड़ा।